تنبیہ: بچپن میں آپ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا۔ آپ کبھی کوئی نیا پیراہن تیار کراتے تو اس کے گریبان پر وہ گناہ درج کرتے تھے اور اسی کو دیکھ کر اس درجہ گریہ ازاری کرتے کہ غشی طاری ہو جاتی۔ نصیحت: ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آپ کو مکتوب ارسال کرتے ہوئے تحریر فرمایا کہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کیجیے جو میرے تمام امور میں معاون ہو سکے۔ جواب میں آپ نے لکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارا معاون نہیں ہے تو پھر کسی سے بھی امداد کی توقع ہرگز نہ رکھو۔ پھر دوسرے مکتوب کے جواب میں تحریر فرمایا کہ اس دن کو بہت ہی نزدیک سمجھتے رہو حسن، جس دن دنیا فنا ہو جائے گی اور صرف آخرت باقی رہے گی۔ فلسفہ تنہائی: جب بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ علم ہوا کہ حضرت حسن رضی رحمۃ اللہ علیہ سفر حج کا قصد کر رہے تو انہوں نے تحریر کیا کہ میری خواہش ہے کہ آپ کے ہمراہ حج کروں۔ آپ نے جواب دیا کہ میں معافی چاہتا ہوں، کیونکہ میری خواہش یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ستاری کے پردے میں زندگی گزاروں، اور اگر ہم دونوں ہمراہ ہوں گے تو ایک دوسرے کے عیوب یقیناً سامنے آئیں گے اور ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو معیوب تصور کرنے لگے گا۔ آپ نے سعید بن جبیر کو 3 نصیحتیں کی: اول، صحبت سلطان سے اجتناب کرو۔ دوم، کسی عورت کے ساتھ تنہا نہ رہو، خواہ وہ رابع بصری ہی کیوں نہ ہو۔ سوم، راگ رنگ میں کبھی شرکت نہ کرو، کیونکہ یہ چیزیں برائی کی طرف لے جانے کا پیش خیمہ ہے۔ تباہی مردہ دلی میں ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ سے پوچھا کہ لوگوں کی تباہی کس چیز میں پوشیدہ ہے، فرمایا کہ مردہ دلی میں۔ میں نے پوچھا کہ مردہ دل کا کیا مفہوم ہے، فرمایا کہ دنیا کی جانب راغب ہونا۔ جنات کو تبلیغ: ایک مرتبہ حضرت عبداللہ نماز فجر کے لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں تشریف لے گئے تو اندر سے دروازہ بند تھا اور آپ مشغول دعا تھے اور کچھ لوگوں کے آمین کہنے کی صدائیں آ رہی تھی۔ چنانچہ میں یہ خیال کر کے شاید آپ کے ارادت مند ہوں گے باہر ہی ٹھہر گیا، اور جب صبح کو دروازہ کھلا اور میں نے اندر جا کر دیکھا تو آپ تنہا تھے۔ چنانچہ فراغت نماز کے بعد جب صورتحال دریافت کی تو فرمایا کہ پہلے تو کسی نے سے نہ بتانے کا وعدہ کرو، پھر فرمایا کہ یہاں جنات وغیرہ آتے ہیں اور میں ان کے سامنے باز کہہ کر دعا مانگتا ہوں، جس پر وہ سب آمین آمین کہتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کرامت: کچھ بزرگ آپ کے ہمراہ بغرض حج روانہ ہوئے اور ان میں سے بعض لوگوں کو شدت سے پیاس لگی۔ چنانچہ راستہ میں ایک کنواں نظر پڑا، لیکن اس پر رسی اور ڈول کچھ نہ تھا، اور جب حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے صورتحال بیان کی گئی تو فرمایا کہ جب میں نماز میں مشغول ہو جاؤں تو تم پانی پی لینا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اچانک کنویں میں سے پانی خود بخود ابل پڑا اور سب لوگوں نے اچھی طرح پیاس بجھائی، لیکن ایک شخص نے احتیاطاً کچھ پانی کوزے میں رکھ لیا۔ اس حرکت سے کنویں کا جوش ایک دم ختم ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ تم نے خدا پر اعتماد نہیں کیا، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ پھر آگے روانہ ہوئے تو راستہ میں سے کچھ کھجوریں اٹھا کر لوگوں کو دی، جن کی گٹھلیاں سونے کی تھیں اور جن کو فروخت کر کے لوگوں نے سامان خورد و نوش صدقہ بھی کیا۔ سبحان اللہ۔ نیت کا اثر: مشہور ہے کہ ابو عمر قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے کہ ایک نوعمر حسین لڑکا تعلیم کے لیے پہنچا اور آپ نے اس کو بری نیت سے دیکھا، جس کے نتیجہ میں اسی وقت پورا قرآن بھول گئے اور گھبرائے ہوئے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر پورا واقعہ من و عن بیان کر دیا۔ آپ نے حکم دیا ایام حج میں پہلے حج ادا کرو اور حج ادا کر کے مسجد خیف میں پہنچ جاؤ، وہاں تمہیں محراب مسجد میں ایک صاحب مصروف عبادت ملیں گے۔ جب وہ عبادت سے فراغت پا لیں تو ان سے دعا کی درخواست کرنا۔ ابو عمرو کہتے ہیں کہ جب میں مسجد میں پہنچا تو وہاں ایک کثیر مجمع تھا اور کچھ دیر کے بعد ایک بزرگ تشریف لائے
تو سب تعظیماً کھڑے ہو گئے، اور جب سب لوگوں کے جانے کے بعد وہ بزرگ تنہا رہ گئے تو میں نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا۔ چنانچہ ان بزرگ کے تصرف سے مجھ کو دوبارہ قرآن یاد ہو گیا، اور جب فرط مسرت سے میں قدم بوس ہوا تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ میرا پتہ تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے نام لے دیا۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا کہ حسن بصری نے مجھ کو رسوا کر دیا، میں بھی ان کا راز فاش کر کے رہوں گا۔ فرمایا کہ جو صاحب ظہر کی نماز کے وقت یہاں تھے وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہی تھے، جو اسی طرح روزانہ یہاں آتے ہیں اور ہم سے باتیں کر کے عصر کے وقت تک بصرہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور حسن بصری جس کے رہنما ہوں اس کو کسی غیر کی حاجت نہیں۔ منقول ہے کہ کسی شخص کے گھوڑے میں کچھ نقص ہو گیا، اس نے جب حسن سے کیفیت بیان کی تو آپ نے 400 درہم میں اس سے گھوڑا خرید لیا، لیکن اسی شب گھوڑے کے مالک نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ایک گھوڑا 400 مشکی گھوڑوں کے ہمراہ چلتا پھر رہا ہے۔ اس نے سوال کیا کہ یہ گھوڑے کس کے ہیں؟ تو ملائکہ نے بتایا کہ پہلے تو یہ سب تمہارے تھے، لیکن اب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ملکیت ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ وہ شخص بیدار ہو کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا کہ آپ اپنی رقم لے کر میرا گھوڑا واپس فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو خواب رات کو تو نے دیکھا ہے وہ میں پہلے ہی دیکھ چکا ہوں۔ یہ سن کر وہ مایوس واپس ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ جو خواب پھر دوسری شب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے خواب میں عالی شان محلات دیکھ کر دریافت کیا کہ یہ کس کے ہیں؟ جواب ملا جو بھی بے کو توڑ دے۔ چنانچہ آپ نے صبح کو گھوڑے کے مالک کو برا کو بے کو توڑ دیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ طریقہ دعوت۔ شمعون نامی ایک آتش پرست آپ کا پڑوسی تھا، اور جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوا تو اس نے آپ کے یہاں جا کر دیکھا کہ اس کا جسم آگ کے دھوئیں سے سیاہ پڑ گیا ہے۔ آپ نے تلقین فرمائی کہ آتش پرستی ترک کر کے اسلام میں داخل ہو جا، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ اس نے عرض کیا کہ میں 3 چیزوں کی وجہ سے اسلام سے برگشتہ ہوں۔ اول یہ کہ جب تم لوگوں کے عقائد میں حب دنیا بری شے ہے تو تم پھر اس کی جستجو کیوں کرتے ہو؟ دوم یہ کہ موت کے کوئی یقینی تصور کرتے ہوئے بھی اس کا سامان کیوں نہیں کرتے؟ سوم یہ کہ جب تم اپنے قول کے مطابق جلوہ خدا بندی کے دیدار کو بہت عمدہ شے تصور کرتے ہو تو پھر دنیا میں رضا الہی کے خلاف کام کیوں کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو مسلمانوں کے افعال و کردار ہیں، لیکن آتش پرستی میں وقت ضائع کر کے تمہیں کیا حاصل ہوا؟ مومن خواہ کچھ بھی ہو کم از کم وحدانیت کو تو تسلیم کرتا ہے، مگر تو نے 70 سال آگ کو پوجا ہے، اور اگر ہم دونوں آگ میں پڑیں گے تو وہ ہم دونوں کو برابر جلائے گی یا تیری پرستش کو ملحوظ رکھے گی؟ لیکن میرے مولا میں یہ طاقت ہے، اگر وہ چاہے تو مجھ کو آگ ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور یہ فرما کر ہاتھ میں آگ اٹھا لی اور کوئی اثر دست مبارک پر نہ ہوا۔ شمعون نے کفیت سے متاثر ہو کر عرض کیا کہ میں 70 سال سے آتش پرستی میں مبتلا ہوں، اب آخری پر کیا مسلمان ہوں گا؟ لیکن جب آپ نے اسلام لانے کے لیے دوبارہ اصرار فرمایا، اس نے عرض کیا کہ میں اس شرط پر ایمان لا سکتا ہوں کہ آپ مجھے یہ عہد نامہ تحریر کر دیں کہ میرے مسلمان ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے تمام گناہوں سے نجات دے کر مغفرت فرما دے گا۔ چنانچہ آپ نے
اسی مضمون کو اس کا ایک عہد نامہ تحریر کر دیا، لیکن اس نے کہا کہ اس پر بصرہ کے صاحب عدل لوگوں کی شہادت بھی تحریر کروائی ہے۔ آپ نے شہادتیں بھی درج کرا دی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد شمعون صدق دلی کے ساتھ مشرف با اسلام ہو گیا اور خواہش کی کہ میرے مرنے کے بعد آپ اپنے ہی ہاتھ سے غسل دے کر قبر میں اتاریں اور یہ عہد نامہ میرے ہاتھ میں رکھ دے تاکہ روز محشر میرے مومن ہونے کا ثبوت میرے پاس رہے۔ یہ وصیت کر کے کلمہ شہادت پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا اور آپ نے اس کی پوری وصیت پر عمل کیا۔ اسی شب خواب میں دیکھا کہ شمعون بہت قیمتی لباس اور زرین تاج پہنے ہوئے جنت کی سیر میں مصروف ہے، اور جب آپ نے سوال کیا کہ کیا گزری تو اس نے عرض کیا خدا نے اپنے فضل سے میری مغفرت فرما دی اور جو انعامات مجھ پر کیے وہ ناقابل بیاں ہیں، لہٰذا اب آپ کے اوپر کوئی بار نہیں، آپ اپنا عہد نامہ واپس لے لیں کیونکہ مجھے اب اس کی حاجت نہیں۔ اور جب صبح کو آپ بیدار ہوئے تو عہد نامہ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ تیرا فضل کسی سبب کا محتاج نہیں۔ جب ایک آتش پرست کی 70 سال آگ کی پرستش کے بعد صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بعد مغفرت فرما دی تو جس نے 70 سال تیری عبادت اور ریاضت میں گزارا